کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اس لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یہاں آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہی ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے، جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے، اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شیرا کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے محققین کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے، لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا دبا یہاں سے، 8 سال سے۔ مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کہہ رہا جا
مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا دوسرا در تو بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کہا کب تک؟ کہا جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے، میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ کہنے لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی؟ جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا مالک تجھے کیا بتاؤں میرے سے غلطی کیا ہوئی؟ میں وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اتنا سننا تھا، مالک بن دینار بھاگ گئے، دوڑ لگا دی۔ مالک کہاں جا رہا ہے؟ کہا تیرے سے دور بھاگ رہا ہوں، خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہیں میں بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ فجر کی نماز ہوئی، وہ روتا ہو باہر نکلا، مالک بن دینار نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا ظالم کبھی معافی نہیں مانگی، کہا بڑی مرتبہ کوشش کی، ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا۔ کہا تیری ماں؟ کہا وہ بھی ہر سال آتی ہے، میں بھی ہر سال آتا ہوں، اس پہ رحمت برستی ہے، ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ کہاں ہے؟ ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی، آدھا دوپٹہ سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا، ایک آنکھ کھلی ہوگی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی، وہی میری ماں۔ نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے۔ مالک بن دینار چلے گئے، ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا بہت پیاری کسی بوڑھی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے عبد الرحمن بن شران کی اماں، ہائے ٹھنڈا ہو کا بھرا۔ کہنے لگی اس کا نام کیوں لے دیا؟ کہا کیوں؟ کہا جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آنکھ کے درد کا کیا تعلق؟ کہنے لگی خدا تیرا بھلا کرے اندر آ جا، میں وہ بدنصیب ماں ہوں جس کے منہ پر اولاد نے تماچے مارے، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے منہ سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے۔ اس نے تو منہ پر تماچا مارا، تم کبھی روٹی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو، کبھی دوائی کا تانا دے کے تماچا مارتے ہو۔ اماں کہتی پترا ڈاکٹر دے لے جا، سردی کی راتیں کھاس کھاس کے میرا پیشاب نکل جاتا ہے۔ کہتا اماں بچے سنبھالوں یا تجھے سنبھالوں؟ یہ بھی تیری ماں باپ کے منہ پر تماچا ہے۔ بیوی آ کے سناتی ہے یا میں نو رکھ یا اپنی ماں نو رکھے، اللہ اکبر، ماں کو گھورتا ہے، بیوی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، تو چلی گئی کر کون سنبھالے گا؟ تو اس کتی نو پوکڑ دیا کر، 4 دن پوکنا ہے پھر تو نے گھر میں راج کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ماں باپ کے جانے کے بعد گھر قبرستان سے زیادہ بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ نہیں یقین آتا آج گھر میں جانا، مجھے ماں کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا، باپ کا پیار کسی کمرے میں تلاش کر کے دکھانا۔ جاؤ جاؤ جاؤ، دنیا کی ساری دولتیں ملے گی، تمہیں ماں باپ کی شفقت والا سایہ کہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں چلے جاؤ، بیوی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی صابن صرف کی دی تھی، لایا کہ نہیں؟ بیٹی کہے گی میں نے فلاں چیز کی ڈیمانڈ کی تھی، لایا کہ نہیں؟ ایک واحد ماں جو جس کے منہ میں دانت نہیں، ہونٹ ہلا ہلا کے تسبیح پڑھ رہی ہے، تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا، یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا۔ او میرے بچے مجھے بتا، صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا؟ جاؤ جاؤ جا کے دیکھو، ایسی مونچھوں کا کیا فائدہ، ایسے کاٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ، تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے۔ جاؤ شیرا کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی بوڑھی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترا دا ورتاؤ کس طرح ہے؟ اللہ کی قسم اگر ماں ٹھنڈا ہو کا بر دے تو سمجھ لو عرشوں والا رب ناراض ہے۔
کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا. ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, فتویٰ نہ لگانا. میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا, آپ جھوٹ بول لو جہنم میں جاؤ گے, پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی. ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی. پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے, لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے, کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں. پہلا جھوٹ. میرے بچے اس وقت برکی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے. اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تجھے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں, تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے. یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے. دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے. کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. امام مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا, دیکھ معافی مانگ لے, اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کر. اماں کا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں, میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا. اس نے لبیک کہا, آواز لا لبیک کی آئی. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا. کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے, مان ہے تب تجھے بھیجا, اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی, کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا. مالک بن دینار نے ماں کھینچی, ماں کے سامنے پھینک دیا. ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے. ادھر ماں نے معاف کی کرنے کا, بیٹے نے معافی مانگی, یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی. کہنے لگی پہلے آ جاتا, 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے. ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی. جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا. مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے, کہنے لگے آنکھ میں درد ہو گیا. کہ کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں, آنکھ میں درد آنکھ میں درد, کیا بات ہے. یوں کر کے کپڑا ہٹایا, آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا. کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی. اب تو معاف کر دے. ماں کی عادت ہوتی ہے, بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے, میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے, یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے. مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا, عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا, سر سے ہاتھ پھیرا, کندھے پر بازو پر آئی. ایک ہاتھ تو نظر آیا, دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا. چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی, ہاتھ بازو سلامت ہے, اور بچے بازو کہاں چلا گیا. رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا, بازو کاٹ دیا تھا, کہ جو ہاتھ تماچا بل کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا. سینے سے لگایا, اللہ اکبر. ماں رو رہی ہے, ماں معاف کا کر کے رو رہی ہے, بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا, ادھر ماں نے معاف کر دیا, ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا. اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا, اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا, اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا. ماں باپ ناراض ہے, علقمہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے, ماں کو بلایا, معاف کیا. ماں نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھا, فوت ہو گئے, غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھا, جنازے کے ساتھ گئے, قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا. حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا.
آ جاؤ آ جاؤ. آج وہ بات کہنے لگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا صحابی میرے ساتھ رہا, میرے ساتھ بیٹھا, کھایا پیا, ماں کا نافرمان تھا, دیکھو زبان پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا. نگاہ نبوت پڑی, دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا لوگوں جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کا کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تیسرا اعلان فرمایا اور لوگوں ماں باپ کے نافرمان پر دن رات خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے. ماں باپ کے نافرمان پہ فرشتوں کی لعنت, ماں باپ کے نافرمان پہ نبیوں کے نبی کی لعنت ہے. ماں باپ کے نافرمان پر قیامت تک آنے والی انسانیت لعنت پھینکتی رہتی ہے. کیسے ماں باپ کا نافرمان پنپے گا, کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹے گا. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا, میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے, میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے, میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے, کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا, اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے, سونے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا. اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے. اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع کر کے چلنے لگا. یہ شخص جس نے آواز سنی تھی اس پانی کے پیچھے چل دیا. وہ پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا. اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا. پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے, اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا. تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا. میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں. اللہ اکبر. ایک حصہ یعنی کہ تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں, اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کے کھاتے ہیں, اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں. یعنی کہ 3 حصے کرتا ہے, جس میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, دوسرا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے, اور تیسرا جو اس باغ میں ضروریاتیں چیز لگتی ہیں اس کے لیے. فائدہ یہ ہے کہ اس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف 1/3 آمدنی خرچ کرنے کی. پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں. اور کھلی مثال یہ ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کہ باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کا انتظامات ہو رہے ہیں. اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے معین کر لینا زیادہ مفید ہے. اور تجربار بھی یہی ہے.
تجربار بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں. اور اگر خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول تو کوئی کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے. اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے. اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعین مقدار ڈال دیا جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر وہ آدمی روز کی آمدنی میں سے نکال دیتا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی یہ اتنا مال خرچ ہو گیا, تو وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے. بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے. اللہ اکبر. یعنی کہ ہماری جو تنخواہ آتی ہے مہینے کی ہے, اب اس میں سے ہم تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آسانی فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.